آج کی نشریات میں ہمیں ابتدا سے جوائن کیا ہے۔ مولانا زکریا صاحب نے الاعانہ ٹرسٹ کے آپ سربراہ ہیں، اور ناظرین الاعانہ ٹرسٹ وہ ادارہ ہے جو اس وقت غزہ اور فلسطین کے اندر براہ راست وسائل کی فراہمی کو ممکن بنا رہا ہے، اور جو ممکنہ ان کے پاس وسائل ہیں، جو آپ سب کی امداد وہاں پہنچ رہی ہے، وہ بہت امانت اور دیانت کے ساتھ یہ ادارہ ان تمام وسائل کو وہاں خرچ بھی کر رہا ہے، اور ان مظلوم فلسطین نہتے فلسطینیوں کی مدد اور نصرت بھی کر رہا ہے۔ بہت شکریہ مولانا زکریا صاحب ہمیں آج کی اس نشریات میں جوائن کرنے کے لیے۔ میں جانتا ہوں کہ آپ اس وقت بہت درد کی صورتحال میں ہوں گے، اور یہ بھی مجھے خبر ملی ہے کہ آپ کے ادارے کے کچھ لوگوں کی ریسنٹلی شہادت بھی ہوئی ہے وہاں پر، تو میں تعزیت بھی کرنا چاہوں گا، اور ساتھ ساتھ وہاں کی صورتحال جاننا چاہوں گا۔ کیا دیکھا ہے آپ نے؟ آپ کے لوگوں کی طرف سے کیا رپورٹس آ رہی ہیں؟ آپ کے پاس امداد کی کیا صورتحال ہے؟ الاعانہ وہاں پر کیا کر رہا ہے؟ فی الحال تو آپ سب حضرات جانتے ہی ہیں کہ وہاں کی صورتحال کس حد تک پہنچ چکی ہے، لیکن جو ہمارے جو امدادی ساتھی تھے وہاں پر، جو رفاہی کام میں اور ہیومینیٹیرین ایڈ میں ہمیشہ مددگار رہے ہیں، اور سالوں سال تک وہ ایڈ وغیرہ کے لیے کام آتے تھے وہاں پر، اور یہ سارا وہ فی سبیل اللہ کرتے تھے۔ جو ابھی 2 دن پہلے خبر ملی کہ ان کے گھر کے اوپر صبح سویرے بمباری ہوئی، اور وہ اور ان کے فیملی والے گھر سے نہ نکل سکے وقت کے اوپر، اور اسی کے اندر ان کی شہادت ہو گئی۔ عبدالحمید ان کا نام تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو پڑوس کے جو گھر بار وغیرہ تھے، سب کے اوپر بمباری ہوئی ہے۔ تو کل تک تو وہ سارے ساتھی جنازے وغیرہ میں مصروف تھے، اور انہوں نے کہا کہ ابھی تو انٹرنیٹ کے حساب سے بھی انہوں نے سارے رابطے کاٹ دیے ہیں، بہت مشکل سے ان کو وہاں پر نیٹ ورک وغیرہ ملتا ہے۔ تو جو مکمل صورتحال ہے وہ زیادہ سے زیادہ ہمیں تو صحافی طور پر ملتی ہے، لیکن کبھی کبھار ان سے بھی بات ہو جاتی ہے۔ تو یہاں پر ابھی مسئلہ یہ ہے کہ جو ہمارے جو وہاں پر جو حضرات تھے، جو امدادی کام خاص طور پر جو کرتے تھے، ان کے رشتہ داروں میں سے تقریباً کسی کے 5 رشتہ دار، کسی کے 10 رشتہ دار، اور اس میں بچوں سمیت، عورتوں سمیت وہ ایسے غم میں مبتلا ہے کہ بس بعضوں کا تو یہ حال ہے کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کہاں ہے، ابھی تک ملے ہی نہیں۔ ربل کے اندر کچھ بچے بھی دبے ہوئے ہیں۔ تو وہ اس کام کے ساتھ ساتھ وہ اپنا رفاہی کام کا بھی انجام دے رہے ہیں۔ بس یہ ہم کہتے ہیں کہ ہم ان کے ایمان کی شہادت دے سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کتنا حوصلہ دیا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو یہ ایمانی قوت کیسی دے رکھی ہے کہ اپنے خود کے گھر بار وہاں پر شہید ہو رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ بھرپور کوشش کر رہے ہیں کہ دوسرے لوگوں کا بھی تعاون ہو جائے، اور وہ کھانا کھلانا روزانہ لوگوں کو، ہزاروں کی تعداد کے اندر جو اسٹریٹ کے اندر ہیں، لوگوں کو روزانہ کھانا کھلانا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو پتہ ہے کہ وہ کبھی نہ کبھی تو ٹارگٹس بننے والے ہیں۔ یعنی جب وہ اسٹریٹس کے اوپر آتے ہیں اپنے امداد وغیرہ کے ساتھ، تو اوپر سے تو پتہ ہے کہ کبھی نہ کبھی یہ بمباری ہونے والی ہے۔ تو اصل مسئلہ یہ ہوا تھا کہ جب غزہ کے اندر، میں آپ کا وقت لے رہا ہوں، غزہ کے اندر جب انہوں نے اناؤنس کیا تھا کہ آپ پورے اوپر کے حصے سے، شمالی حصے سے سارے جنوب کے حصے میں آ جائیں، اور تقریباً 1 ملین سے زیادہ لوگوں کو وہاں سے ہٹنا پڑا، تو اس میں یہ ہوا کہ سارے جو امدادی رفاہی کام والے تھے، ان سب کو یہ پتہ چلا کہ چلو سارے ساؤتھ میں آئیں گے تو یہ جگہ ہمارے لیے بہت سیف ہوگی، اور یہاں پر پروٹیکشن بھی ملے گا، یہاں پر کسی قسم کی بمباری وغیرہ نہیں ہوگی، ہم آسانی سے لوگوں کی بھی مدد کر سکتے ہیں، ہمارے گھر باروں کی بھی حفاظت کر سکتے ہیں۔ لیکن ان جو لوگ وہاں پر ہیں ابھی فی الحال گراؤنڈ میں، ان کا کہنا ہے کہ اس کا بالکل برعکس ہو رہا ہے ابھی فی الحال، کہ جو لوگ ساؤتھ میں آ رہے ہیں تو ساؤتھ میں ہی بمباری ہو رہی ہے۔ تو شمالی علاقے میں بمباری ہو گئی،
اب وہ کبھی رات میں آتے ہیں، کبھی صبح میں آتے ہیں اور وہاں شمالی علاقے میں بمباری کر رہے ہیں۔ تو یہاں ایک علاقہ ہے خان یونس کا، وہاں پر بہت ساری امدادی حضرات موجود تھے، صحافی بھی موجود تھے، وہاں پر بھی انہوں نے ابھی بمباری کر دی، اور ابھی تو کہہ رہے ہیں کہ وہ ٹینکوں کے ساتھ اندر بھی آ رہے ہیں۔ تو یہ بہت مشکل گھڑی ہے ان حضرات کے لیے۔ ابھی 3 دن پہلے جب میں نے اسی شخص سے ہم نے میسج کر کے پوچھا تھا کہ کیا حال ہے، تو انہوں نے کہا کہ ہم تو بھرپور کوشش کر رہے ہیں لوگوں کی مدد کرنے کے لیے، باقی تو ہم موت کا انتظار کر رہے ہیں۔ یہ ان کا آخری میسج تھا ہمارے اوپر۔ اللہ تو یہ بس اللہ تعالیٰ ان کی شہادت کو قبول کرے اور اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند کرے۔ اور یہ تو صرف ایک شخص ہے جو ہم جانتے تھے جو شہید ہوئے، ایسے تو کتنے ہزاروں حضرات روزانہ شہید ہو رہے ہیں۔ فی الحال صرف کل کی وہ کہہ رہے تھے کہ کل کے اندر جو ہمارے دوسرے ساتھی ہیں وہاں پر، تو 1000 فیملیز کے حضرات شہید ہو گئے ہیں وہاں پر صرف ایک دن کے اندر۔ ابھی فی الحال تو کہتے ہیں کہ 900 سے زائد بچے دبے ہوئے ہیں ربل کے اندر، ان کو نکالنے میں ان کو مشکل ہو رہی ہے کہ ٹرکس نہیں ہے، ٹریکٹرز نہیں ہے، بلڈوزرز نہیں ہے۔ تو ابھی ان بچوں کو ہم کیسے نکالیں؟ اور اگر ہم جلدی نکالیں گے تو بہت زیادہ یہ ممکن ہے کہ وہ شہداء یہ شہید ہونے سے بچ جائے، زندہ رہ جائے۔ لیکن ابھی 900 سے زائد انہوں نے نوٹ کیا ہے کہ ان بچوں کو ابھی ہمیں جلد از جلد نکالنا ہے۔ یہ صرف بچے ہیں، یہ مرد حضرات نہیں ہیں، عورتیں نہیں ہیں، وہ تو ان کا الگ معاملہ ہو رہا ہے۔ اور تیسری بات یہ کہ جو بتایا جا رہا ہے کہ کتنے لوگوں کا انتقال ہوا ہے میڈیا کے اوپر، وہ بہت کم ہے بنسبت جو ہو رہا ہے وہاں پر گراؤنڈ کے اوپر۔ مولانا زکریا صاحب، جی آپ کو اب تک کی اطلاعات کیا ہے؟ کن وسائل کی وہاں پر اس وقت زیادہ ضرورت محسوس کی جا رہی ہے؟ یہ بھی بتایا جا رہا ہے میڈیا پر کہ بنیادی جو زندگی کی ضروریات ہیں ان سب پر بھی وہاں بند کر دیے گئے ہیں۔ تو اس جی وہاں وقت پر ان کی بنیادی اس وقت کن وسائل کی وہاں ضرورت ہے، اور الاعانہ اس حوالے سے جو کام کر رہا ہے اس کے ساتھ تعاون کی کیا صورتیں ہو سکتی ہیں؟ یہ بھی ہمارے ناظرین کو ضرور بتائیے۔ جی تو فی الحال تو ان کو ہر چیز کی ضرورت ہے جو عام دن کے اندر روزانہ ہزاروں لوگوں کو سب سے پہلے ان کے کھانے کی ضرورت ہے، اور ان کو گرم کھانے کی ضرورت ہے، اور دوسری بات کہ پانی کی بہت ضرورت ہے۔ اس لیے کہ جو اسکولوں کے اندر اور دوسرے کیمپوں کے اندر جو لوگ ہیں وہاں تک ان کو پانی مہیا ہونا بہت مشکل ہو رہا ہے۔ تو انہوں نے ٹرکس وغیرہ کا انتظام کیا ہے کہ وہ ایک مخصوص جگہ پر جا کر پانی لے پھر وہاں سے سارے جگہ پر سپلائی کرے، لیکن پھر بھی کبھی ٹرکس پہنچتی ہے، کبھی نہیں پہنچ پاتی۔ ابھی فی الحال جو امداد کا طریقہ اختیار کیا گیا ہے، تو یہاں سے ترکی کے سمیت ایجپٹ والوں کے ساتھ جو وہاں پر رفاہی ادارے ہیں ان کے ساتھ یو کے سارے اداروں نے رابطہ کیا ہے۔ تو ایجپٹ سے یہ ٹرکیں بڑی جاتی ہیں کھانے وغیرہ کے انتظام سے، اور جو سارا سسٹم ایجپٹ میں طے کیا جاتا ہے، پھر اس کے بعد یہ رفح بارڈر کے ذریعے اندر جاتا ہے۔ فی الحال تو انہوں نے بند کر رکھا ہے، لیکن وہاں پر احتجاج روزانہ چلتا ہے، تو 3 یا 4 ٹرکس روزانہ وہ کچھ گھنٹوں کے بعد اندر جانے دیتے ہیں۔ تو ابھی 2 دن پہلے الحمدللہ 20 ٹرکس اندر گئی، اور اس سے پہلے تقریباً 8 ٹرکس اندر گئی۔ آج بھی احتجاج جاری ہے۔ تو روزانہ جیسے ہی وہ احتجاج کرتے ہیں تو کچھ دیر کے لیے وہ گیٹس کھولتے ہیں، ٹرکس اندر جاتے ہیں، پھر بند ہو جاتے ہیں۔ تو ایجپٹ کے ذریعے ساری ابھی امداد ہماری وہاں پہنچ رہی ہے۔ اور سب سے زیادہ ابھی پانی کی جو شارٹیجز ہو رہی ہے، خاص طور کے اوپر جو کیمپوں کے اندر جو شمال سے جو حضرات ابھی جنوب میں آئے ہیں، وہ اسکولوں میں رہ رہے ہیں یا کہیں جہاں پر ان کو سیف چھاونی لگے وہاں پر رہ رہے ہیں، وہاں پر پانی مہیا نہیں ہو رہا ہے۔ تو پانی تک
ان کو ضرورت ہے کہ بھائی اب بچوں کو کیا پلائیں گے، ہم کیسے ہمارے صاف صفائی وغیرہ کریں گے، تو یہاں تک پہنچ چکے کہ ان کو پتہ نہیں کہ ہمارا کل کا دن کیسے گزرے گا یا آج کی شام کیسے گزرے گی یہ کھانے پینے کی لائن سے۔ تو سب سے زیادہ ہم ابھی جو مدد ہو رہی ہے یہ اسی کے اوپر ہے کہ کم از کم ان کے جو کھانے پینے کی لائن سے جو ہم مدد کر سکتے ہیں وہ مدد کریں۔ باقی تو اور جو بڑے بڑے ادارے ہیں اور جو پولیٹیکل لائن کے جو ادارے ہیں وہ دوسری ان کی ضروریات دیکھ رہے ہیں۔ لیکن ابھی تو وہاں پر جو شہداء وغیرہ ہزاروں کی تعداد میں ہو رہے ہیں، تو لوگ تو کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس کپڑے بھی ہیں، ہمارے پاس چیزیں بھی ہیں، اس کی آپ فکر نہ کریں۔ سب سے زیادہ فکر یہ ہے کہ جو زندہ ہے ان کی مدد ابھی ہمیں فی الحال کرنی ہے۔ تو یہ میڈیکل لائن سے ابھی بہت شارٹیجز ہے۔ ہاسپٹل یہاں کے سارے ڈاکٹروں نے، یو کے ڈاکٹروں نے ابھی کنسلٹیشن کیا، آج صبح کی بات ہے کہ یہاں سے ان کو یہ آن لائن ساری خدمات دیں گے کہ اس پیشنٹ کا ابھی کیسے ٹریٹمنٹ کرنا ہے، اس کو کیا کرنا ہے، اس لیے کہ وہاں پر دوائیاں مہیا نہیں ہے، کمپیوٹر سارے بند ہے، ان کی ساری چیزیں ڈاؤن ہے۔ تو یہ واٹس ایپ کے ذریعے اور سوشل میڈیا کے ذریعے ابھی ان کی ٹریٹمنٹ وغیرہ کر رہے ہیں۔ اس حد تک حال تو یہ ہے کہ ہاسپٹل کے اندر ڈاکٹر کو پتا ہے کہ ابھی کس کو ہمیں بچانا ہے، جو سب سے زیادہ صحت مند ہے اس کو پہلے بچاتے ہیں تاکہ اس کے بچنے کے چانسز زیادہ ہے بنسبت اس کے کہ جس کا بالکل ابھی وقت آ گیا ہے۔ مولانا صاحب میرے پاس وقت بہت مختصر ہے، مسجد اقصی میں خطبہ جمعہ کا آغاز ہونے والا ہے، بس جی مختصراً یہ بتائیے گا کہ ڈونیشنز آپ کو کس طرح پہنچائی جا سکتی ہے؟ میں اسکرین پر دیکھ رہا ہوں آپ کے نمبرز بھی چل رہے ہیں، اکاؤنٹ جی نمبر بھی چل رہا ہے، آپ وربلی بتا بھی نہیں کس طرح ڈونیشن آپ تک پہنچ سکتی ہیں؟ جی، تو یہ ہمارے یو کے اکاؤنٹ نمبرز ہیں۔ تو اگر انٹرنیشنل جو امداد پہنچانا چاہتے ہیں تو وہ آئی بین نمبر کو استعمال کر سکتے ہیں یا پے پیل کے ذریعے استعمال کر سکتے ہیں۔ دوسرے کے ڈائریکٹ میسج ٹی وی کو بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ وہاں پر پاکستان میں الحمدللہ ہم نے ایک یا دو ادارے سے بات بھی کر رکھی ہے کہ وہاں پر لوکل اگر کسی کو امداد پہنچانی ہے تو وہ ان اداروں کو پہنچا دے، پھر وہ ادارے ہمارے ساتھ رابطہ کر کے پھر وہ امداد آگے فراہم کریں گے۔